توصیف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہم سب بیان کرتے ہیں۔ درود و سلام ہو پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ معزز حاضرین، توحید کا ایک اہم جز دعا ہے۔ دعا کے سلسلے میں انشاءاللہ آج کے جمعے میں یا ہو سکتا ہے مزید اور باتیں اللہ نے توفیق دی تو دوسری یا تیسری جمعے میں دعا کسے کہتے ہیں، دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، کن کن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہے اور ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہے، ان سارے پہلو پر انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں پیش کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین دعا کو قرآن و حدیث کی روشنی میں، فہم سلف کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظ دعا جب آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو یہ دعا یدعو سے پکارنا، طلب کرنا، مانگنا یا بلانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، میں دعا کو قبول کروں گا، یعنی مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، میں تمہاری مانگ، تمہارے طلب کو، تمہاری چاہت کو قبول کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا ہی عبادتوں کا مغز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہی کو عبادت کہا۔ اصل میں دعا کو لے کر بھی مسلمانوں میں افراط و تفریط ہے۔ افراط و تفریط سے مسائل خالی نہیں ہیں، یعنی بڑھانا اور گھٹانا۔ کوئی بھی مسئلہ آتا ہے یا تو اس مسئلہ کو بڑھا کر پیش کرتے ہیں یا گھٹا کر کے پیش کرتے ہیں۔ اس مسئلے کی جو حیثیت ہے، جو مقام و مرتبہ ہے، وہی مقام و مرتبہ، وہی حیثیت، وہی رتبہ جو لوگ پیش کرتے ہیں، جو علماء پیش کرتے ہیں، انہی لوگوں کو اللہ رب العالمین نے امت وسط کہا، انہی علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے علماء ربانیین کہا۔ یعنی تمام امتوں سے بالکل پاک و صاف ہے۔ دیگر امتوں میں یہودیت میں، نصرانیت میں، عیسائیت میں اور دیگر ملل اور ملتوں میں افراط و تفریط بہت زیادہ ہے، غلو ہے، کہیں غلو ہے، کہیں تقصیر ہے، کہیں توہین ہے، کہیں ایسی عزت ہے جو عزت الہ کے مقام تک پہنچاتی ہے۔ یہ سب اسلام میں حرام ہے۔ نہ تو توہین جائز ہے اور نہ ہی ایسی عزت جائز ہے جو عزت
اللہ کے مقام تک، یعنی ایسی عزت جو ایک عام انسان کی جا رہی ہے، وہ عزت کسی رسول کے مقام تک پہنچا دیتی. ایسی عزت، ایسے مقام و مرتبہ سے اللہ رب العالمین نے سختی سے روکا ہے. اصل میں دعا ہے کیا؟ دعا کی دو قسمیں ہیں، اس کو آپ یاد رکھیں. دعا کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے دعائے عبادہ، یعنی عبادت ہی دعا ہے. آپ قرآن کریم کی ابتدا کریں. کہاں سے شروعات ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ سے. سورہ فاتحہ سے دعا شروع ہے. الحمدللہ رب العالمین. اس کا معنی کیا ہے؟ ہر قسم کی تعریف، توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہ دعا ہے، یہ دعائے ثنا ہے. اس میں بھی دو قسمیں، ایک دعائے ثنا، ایک دعائے طلب. یعنی اللہ رب العالمین کی تعریف، حمد و ثنا. یہ دعا کرنے کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ سب سے پہلے انسان اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرے. یعنی سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر درود پڑھیں، پھر دعائے معصور پڑھیں، پھر اپنی زبان سے دعا کریں. وہ آداب میں سے ہیں. تو سورہ فاتحہ کے شروع ہی سے دعا شروع ہے. پوری سورت اگر آپ پڑھیں گے وہاں دعائے ثنا بھی ہے، دعائے طلب بھی ہے. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیا یہ سب کیا ہے؟ دعائے طلب ہے. اللہ اکبر کہنے کے بعد نماز کی شروعات ہوتی ہے دعائے ثنا سے. اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت. آپ ترجمہ دیکھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں، ترجمہ پر غور کر لیں. پوری دعا میں دعا ہے، نام ہی دعا ہے. اللہم باعد بین، سب کیا دعا ہے. تو نماز کی شروعات یہی سے ہوتی ہے، دعائے ثنا سے، یعنی اللہ اکبر سے. اس کے بعد ہم دعائے ثنا کرتے ہیں. پوری دعائے ثنا میں کیا ہے؟ دعا ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ مکمل دعا ہے. آپ اسی طرح رکوع میں جائیں، رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ سب دعائیں ہیں. سجدہ کرتے ہیں، سجدہ میں ہم دعائیں کرتے ہیں. دونوں سجدوں کے درمیان جو پڑھتے ہیں دعائیں پڑھتے ہیں. اتحیات تشہد میں جو پڑھتے ہیں دعائیں پڑھتے ہیں. سلام پھیرنے سے پہلے جو کچھ پڑھتے ہیں دعائیں پڑھتے ہیں. یہاں تک کہ جو سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی دعا ہے. کیا معنی؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو. تو یہ بھی دعا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں جو بھی عبادت ہے، ہر عبادت دعا ہے. کوئی بھی عبادت آپ اٹھا لیں، اس عبادت کا معنی، مفہوم، طریقہ، کیفیت آپ دیکھیں، یہ ساری چیزیں دعا پر مشتمل ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدعاء هو العبادہ. دعا ہی کیا ہے؟ عبادت ہے. یا یوں کہیں عبادت ہی کیا ہے؟ دعا ہے. عبادت جو ہم کرتے ہیں اس میں دعا ہی کرتے ہیں. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، بھائی عوام میں ہے یہ رجحانات ہیں کہ دعا صرف جو ہاتھ اٹھا کر ہم دعائیں کرتے ہیں اسی کو ہم دعا سمجھتے ہیں. یعنی جو ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرتا ہے وہ دعا نہیں کر رہا ہے. یہ غلط فہمی ہے. اسی کو صرف دعا نہیں کہتے ہیں. عام نماز پڑھتے ہیں، مکمل نماز دعا ہے. روزہ رکھتے ہیں، مکمل روزہ کیا ہے؟ دعا ہے. زکات دیتے ہیں، زکات کیا ہے؟ دعا ہے. کوئی بھی عبادت، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یہ سب دعا میں شامل ہیں. اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ الدعاء هو العبادہ.
دعا ہی عبادت ہے. دوسری حدیث میں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادتوں کا کیا ہے؟ مغز ہے. اس کو کہا جاتا ہے دعائے عبادت. اور ایک ہوتا ہے دعائے مسئلہ. دعائے مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی چیز ہمیں مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ رب العالمین ہمیں فلاں چیز عطا کر دیں، ہمیں اولاد عطا کر دیں، ہمیں ایک مکان عطا کر دیں، ہمارے کاروبار میں تجارت میں برکت عطا کر دیں. تو یہ مسائل ہے ہمارے. مسائل کو اللہ رب العالمین سے مانگنا یہ کیا ہے؟ دعائے مسئلہ ہے. یہ بھی دعا ہے. ایک ہے اللہ کو مانگنا اور ایک ہے اللہ سے مانگنا. اللہ کو مانگنے کے لیے یعنی اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے جو بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں، جو بھی احکامات پر جن احکامات پر ہم عمل کرتے ہیں، نواہی سے ہم اجتناب کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ رب العالمین مل جائے، اللہ سے ملاقات ہو جائے، ہمیں اللہ رب العالمین کی جنت نصیب ہو جائے. یہ سب دعائے عبادت ہیں. یعنی مقصود کو پانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے جتنے وسائل ہیں، ان تمام وسائل کو ہم نے اختیار کیا. ان وسائل کو اختیار کرنے کا نام کیا ہے؟ دعا ہے. دیگر ہم اپنے وسائل مانگتے ہیں، وہ بھی دعا ہے. آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں مانگیے، اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے پیش کریں. جو بھی خواہش، جو بھی جائز خواہشات ہیں، ان خواہشات کو اللہ سے مانگیں. یہ دعائے مسئلہ ہے. تو دعا وہ بھی ہے، دعا یہ بھی ہے. اگر ہماری سوچ صرف یہ ہے کہ دعا صرف ہاتھ اٹھا کر کے اللہ رب العالمین سے کچھ مانگنے کا نام ہے، تو یہ غلط فہمی ہے. اس کو ہمیں دور کر لینا چاہیے. تو اللہ نے کہا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھ سے ادعونی، مجھ سے مانگو میں دوں گا، تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اصل میں جب بھی کوئی انسان، جب بھی کوئی مسلم دعا کرتا ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی. اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اگر رد ہوتی ہے تو کیوں ہوتی؟ اس کے بھی اسباب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. دیکھیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے. فرماتے ہیں کہ ما من مسلم یدعو لیس باسم ولا قطیعۃ رحم الا آتاہ احدی ثلاث، اما ان يعجل له دعوته واما ان يؤخر آخرها له في الآخرة واما ان يدفع عنه من السوء مثلها اذن نكثر قال الله اکثر. ایک حدیث ہے، اس حدیث کو آپ سمجھیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے. 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز مل جاتی ہے. 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز مل جاتی ہے. لیکن یہاں بیچ میں ایک شرط ہے. دعا میں کیا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ دعا لیس باسم ولا قطیعۃ رحم. دعا میں گناہ کی دعا نہیں ہونا چاہیے یا قطع رحمی کی دعا نہیں ہونی چاہیے. گناہ کی دعا کیا ہے؟ یعنی کسی گناہ کی مانگ نہیں ہونی چاہیے. کسی گناہ، مثال کے طور پر آپ سمجھ لیں کہ آپ کے آس پاس میں کوئی فلمی حال ہے، آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ٹکٹ دلا دے، ہم فلم دیکھیں. یہ فلم دیکھنا کیا گناہ ہے؟ تو اس طرح کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. یا کوئی اور ایسی خواہش ہے جو حرام ہے، جس کو شریعت نے حرام کیا ہے،
اگر وہ دعا آپ کریں گے تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی. اسی طرح آپ نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا چہرہ ہی مت دکھانا، میں اس کا چہرہ ہی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ کیا ہے؟ قطع رحمی ہے. یعنی آپ کو اس سے ملنا گوارا نہیں ہے، آپ اس سے رشتہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں، یا اس طرح دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ جو میرا پڑوسی ہے اس کا مکان ابھی ہی گرا دے، برباد کر دے، ہلاک کر دے. اس نے جو ہے یہ 6-7 منزلیں کیسے اس نے بنا دی؟ ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس کی تجارت کو کیا کر دے؟ برباد کر دے. زلزلہ کے ذریعے سے اس کی تمام جائیداد کو ہلاک و برباد کر دے. اس طرح کی دعائیں اگر آپ کریں گے، گناہ کی دعائیں، قطع رحمی کی دعائیں، یا کسی سے بات چیت گفتگو بند کرنے کی دعائیں اگر آپ کریں گے، ایسی دعا کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا. اس سے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اس کو مل جائے گی. ایک کیا ہے؟ اما ان يعجل له دعوته، کہ جس چیز کی وہ دعا کر رہا ہے، جس چیز کو وہ مانگ رہا ہے، یا تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ عطا کر دے گا. جو بھی جائز خواہشات کی طلب ہو رہی ہے، بندہ مومن مانگ رہا ہے، یا تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ عطا کر دے گا. یا اس چیز کو عطا نہیں کرے گا، اس چیز کو عطا نہیں کرے گا، بلکہ اس کے بدلے اس کو آخرت میں بدلہ دیا جائے گا. اس کے بدلے اس کو آخرت میں بدلہ دیا جائے گا. کیونکہ اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے، وہ حکیم ہے. حکیم کا مطلب کیا ہے؟ جس کے اندر حکمت ہے. یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ جو چیز مانگ رہا ہے، اس کو یہاں نہ دینے کے بجائے اس کو آخرت میں دے دیا جائے تو اس کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا نہیں کرتا، بلکہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اس کے بدلے آخرت میں اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے. اس کے بدلے آخرت میں اس کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے. جب یہ حدیث بیان کی گئی، بہت سارے صحابہ کرام نے دنیا کی چیزیں مانگنا ہی چھوڑ دی کہ اللہ رب العالمین ہم مانگ رہے ہیں، لیکن اس مانگ کو، اس طلب کو ہمیں آخرت میں عطا کرنا، ہمیں آخرت میں چاہیے. یہ دنیا بہت عارضی دنیا ہے. وقتی طور پر اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. ہمیں 40 سال 60 سال 70 سال جینا ہے، اس کے بعد ہمیں مرنا ہے. وہ زندگی ہمیشہ رہنے کی زندگی ہے. وہاں ہمیں نجات مل جائے، وہاں ہمیں کسی چیز کی کوئی تکلیف نہ ہو. تو صحابہ کرام دعا کرتے تھے اور دعا کا بدلہ، دعا کا اجر و ثواب آخرت میں لینے کا عزم کرتے تھے. ایک تو یہ چیز ہے کہ دنیا میں وہ چیز نہیں دی جاتی ہے، بلکہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کا بدلہ آخرت میں دیا جاتا ہے. یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے بدلے بندہ مومن نے جو دعا کی ہے، اس کے بدلے اس کی کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے. سامنے کوئی بہت بڑی مصیبت تھی، لیکن اس کو کیا پتا مصیبت آنے والی ہے، کوئی تکلیف آنے والی ہے، یا کوئی بہت بڑی دقت آنے والی ہے. اللہ کو سب معلوم ہے. تو اللہ رب العالمین اس دعا کے بدلے جو مانگ رہا ہے اس کو عطا نہیں کرتا، بلکہ سامنے سے مصیبت کو ہٹا دیتا ہے. چونکہ اللہ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ حکیمانہ ہوتا ہے. ہمیں اللہ رب العالمین کے فیصلے پر 100% اطمینان اور 100% ایمان ہونا چاہیے. اور ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو دعا کی ہے، 3 چیزوں میں سے کوئی چیز ہمیں ضرور ملے گی. یا تو وہ چیز ہی مل جائے گی، یا اس کے بدلے کوئی مصیبت آنے والی تھی، وہ مصیبت اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ ہٹا دے گا. یا پھر آخرت میں اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا.
یہ ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں دعا میں، دعا کی قبولیت کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر اخلاص ہو. اس کا انسان کے اندر اخلاص ہو. اخلاص کا مطلب بالکل 100% اللہ کی ذات پر اعتماد، اللہ کی ذات پر توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم سوال کرو تو اللہ رب العالمین سے سوال کرو، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب استعانت طلب کرو تو اللہ کی ذات سے استعانت طلب کرو. وَلَوْ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اس جملے پر غور کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا جان لو ان الامت لو اجتمعت، اگر پوری امت اکٹھا ہو جائے، پوری امت جمع ہو جائے، ایک ساتھ ہو جائے، اکٹھا ہو جائے اور یہ چاہیں کہ تم کو کوئی فائدہ پہنچائے گی، ایک آدمی نہیں، دو آدمی نہیں، تین آدمی نہیں، بلکہ پوری امت میں صرف مسلمان ہی نہیں ہے بلکہ غیر مسلم بھائی بھی امت میں داخل ہیں. وہ امت دعوت ہے، ہم لوگ امت اجابہ ہے، وہ الگ بات ہے. ساری انسانیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ساری انسانیت، یہ ساری امت اگر ایک ساتھ جمع ہو جائے اور یہ چاہیں کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچائیں، فائدہ پہنچانا چاہیں، لم ينفعوک، تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، الا بشیء قد كتبه اللہ لک، مگر وہ چیز تم کو ملے گی جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. تمہاری تقدیر میں اگر فائدہ لکھا ہوا ہے تب فائدہ پہنچے گا. آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَلَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. اگر پوری امت ایک ساتھ جمع ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر یہ کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے. یعنی تمہاری تقدیر میں اگر نقصان لکھا ہوا ہے، نقصانات تمہارے تقدیر میں ہیں، وہ تو نقصانات پہنچے گی. اگر فائدہ لکھا ہوا ہے تو وہ فائدہ تمہیں پہنچے گا. دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی بھی سپر پاور طاقت انسانیت کو تمہیں نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتی. نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے. اس پر ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. نفع میں ہمیں خیر نظر آتا ہے، کبھی کبھار وہ نفع ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نفع نہیں پہنچاتا. اور کبھی کبھار شر میں، شر جس کو برا کہتے ہیں، برا تو ہر انسان کو برا لگتا ہے، لیکن شر میں فائدہ ہے، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ شر پہنچا کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتا ہے. یہ سب حکمت اور دانائی اور بصیرت کی بات ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. کہ مسلمانوں، مومنوں، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، تمہیں پسند نہیں ہے، مبغوض ہے، تمہیں اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن اس میں خیر ہے، تمہارے لیے کیا ہے؟ خیر. اور کسی چیز کو تم پسند کرتے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے کیا ہے؟ شر ہے. تو کہاں خیر ہے، کہاں شر ہے، یہ بہتر اللہ رب العالمین کو معلوم ہے. عقل انسانیت کبھی کبھار ٹھپ پڑ جاتی ہے، باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، خیر کو خیر سمجھ نہیں پاتی، شر کو شر نہیں سمجھ میں آتی. تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں
ہماری تقدیر میں جو آفتیں، مصیبتیں، مشکلات آتی ہیں، ان آفتوں میں، ان مشکلات میں بھی خیر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کی کئی حدیثیں ہیں کہ اگر مومن ہیں، مومن کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، مومن کے لیے دنیا میں بھی شر نہیں ہے، آخرت میں بھی شر نہیں ہے۔ دنیا میں جو شر آتا ہے، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو مشکلات آتی ہیں مومنوں کے لیے، یہ مشکلات در حقیقت مومنوں کے لیے خیر بن کر آتی ہے۔ یہی مشکلات ایک مومن مسلمان کو نجات دلاتی ہے، یہی مشکلات مومن اور مسلمان کے لیے کفارہ بن جاتی ہے گناہوں کا۔ تو اس میں خیر ہے، شر خیر ہے۔ تو اس پر ہمارا ایمان و عقیدہ بہت مضبوط ہونا چاہیے کہ خیر کا مالک، شر کا مالک، نفع کا مالک، نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچا ہے تو اس میں زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اس میں زیادہ مایوس ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی تقدیر پر ایمان ہمارا کیا ہے، بہت کمزور ہے۔ اللہ کی مشیت کو ہم جان نہیں پا رہے ہیں، اللہ کی حاکمیت کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، چونکہ وہ حاکم ہے، ارحم الراحمین ہے، حکمت والا ہے۔ اس کو کیا فیصلہ لینا ہے مومن کے لیے، مسلمانوں کے لیے، وہ بہتر جانتا ہے۔ تو دل میں، نیت میں اخلاص کا ہونا بہت ضروری۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو ایسی دعا بھی کیا ہو جاتی، رد ہو جاتی۔ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آج جو مسلمانوں کے حالات بنے ہوئے ہیں، دیکھیں ہر جگہ مسلمان رو رو کے دعا کر رہے ہیں، گڑ گڑا کر کے دعائیں کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کر رہا ہوں مطلب حکم نہیں لے رہا، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ کی مدد کیوں نہیں ہو رہی؟ پہلی بات تو یہ ہے، کب مدد آنی ہے یہ اللہ کو بہتر معلوم ہے، چونکہ وہ حکیم ہے۔ کب پکڑ کرنی ہے وہ اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت بھی اللہ کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل مہلت دیتا ہے تاکہ بندہ یہ بہانہ نہ بنا سکے کہ ہمیں تو توبہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، ہمیں تو غلطیوں کا احساس کرنے کا موقع نہیں ملا، ہمیں تو اپنے آپ کو سدھارنے کا موقع نہیں دیا تو نے۔ اس طرح کے بہانے نہ مار سکے، اللہ کیا کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، ظالم کو بھی مہلت دیتا ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو انسان بادشاہ سے فقیر بن جاتا ہے، جس کی اتنی عزت ہوتی ہے، اتنی عزت ہوتی ہے، پھر ایسی ذلت و رسوائی آتی ہے کہ پوری دنیا تماشا دیکھتی ہے۔ ابھی آپ نے نیپال کا حال دیکھا ہوگا، منتریوں کا کیا حال ہوا ہے، کتنی عزت، کتنی شہرت تھی دنیا میں، بعد میں اپنی جان بچانا مشکل ہو گیا، استعفا تو بہت دور کی بات ہے، جان بچانا مشکل ہو گیا۔ تو اس طرح کی گرفتاری، اس طرح کی پکڑ اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے، لیکن اللہ کو بہتر معلوم ہے کب ہمیں پکڑنا ہے۔ تو دعا جو قبول نہیں ہوتی ہے، مطلقاً حکم آپ نہیں لگا سکتے کہ فلاں کی دعا قبول نہیں ہوئی، کیونکہ تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ملتی ہے جو میں نے ذکر کیا ہے۔ ہو سکتا ہے قبول ہو گئی، آخرت میں ملے گی، ہو سکتا دعا قبول ہو گئی ہو، کوئی مصیبت ٹل گئی اس کے بدلے میں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ مصیبت کو ڈالنا اس کے لیے کیا ہے، زیادہ بہتر ہے۔ لیکن عام طور پر چند باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ایک حدیث کے اندر بہت مشہور حدیث ہے کہ دعائیں کن لوگوں کی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر ایک، جو کافر اور مشرک ہوگا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ جو کافر اور مشرک ہوگا، کافر کا مطلب یہ نہیں ہے، کافر کا لفظ کبھی مسلمانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کافروں کی دعا میں صرف ضلالت اور گمراہی پڑھے گی۔ تو کبھی لفظ شرک آتا ہے، کفر مراد کیا جاتا ہے، دونوں معنی ہوتا ہے، کفر بھی شرک بھی، اور کبھی کفر آتا ہے اس کے اندر شرک کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ تو جو کافر ہے، مشرک ہے، چاہے مسلمان ہی میں سے کیوں نہ ہو، مسلمان میں سے بھی بہت سارے مشرک ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ،
اور بہت ساری آیتیں. دعا قبول ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ انسان شرک سے بالکل دور رہے, شرک سے توبہ کرے, کفریہ اعمال سے, کفریہ عقائد سے, شرکیہ عقائد سے توبہ کریں. اگر شرک ہے, اللہ کی عبادتوں میں کسی اور کو شریک کرتا ہے, تو ایسے مسلمان کی دعا قبول نہیں ہوگی. دوسری وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کھانے سے دعا قبول نہیں ہوگی, حرام کھانے سے دعا قبول نہیں ہوگی. ایک لمبی حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, ان اللہ طیب, اللہ رب العالمین پاک ہے, ولا یقبل الا طیبا, اور اللہ تعالیٰ پاک چیز ہی کو قبول فرماتا ہے. اللہ کی ذات پاک ہے اور اللہ پاک چیز ہی کو قبول فرماتا ہے. پاک کا مطلب پاکیزہ روزی, پاک روزی, حلال روزی. اللہ نے قرآن کریم میں انبیاء کرام سے مخاطب ہو کر کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولوں کی جماعت تم حلال کھاؤ, کلوا من الطیبات, حلال روزی کھاؤ, واعملوا صالحا, اور نیک اعمال کرو. اب دیکھیے یہاں عمل سے کس کو جوڑا ہے؟ حلال روزی کو. یعنی اعمال نیک تب ہوں گے جب ہماری روزی کیا ہوگی؟ حلال ہوگی. اللہ کے رسول نے بہت لمبی حدیث ہے مسلم کی, اللہ کے رسول نے اس کے بعد فرمایا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسافر ہے, مسافر کا واقعہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک مسافر ہے, لمبا سفر کرتا ہوا آیا, اس کے کپڑے اوپڑے بالکل بھیگے پڑے, مسافر ہے, کہیں دھونے ہونے کا موقع نہیں ملتا. مسافر آدمی تو پریشان ہوتا ہی ہے. اس کے بال بھیگے ہوئے ہیں, کپڑے بھیگے ہوئے ہیں, وہ نہایا ہوا نہیں ہے, بالکل پورا گندا ہے, حال بہت برا حال ہے, اور وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ فَأَيْنَ يُسْتَجَابُ, کہ اس کا کھانا حرام ہے, اس کا پینا حرام ہے, اس کا کپڑا پہننا حرام ہے, وَغُذِّيَ بِهِ حرام, اور اس کی غذا ہی حرام ہے. فَأَيْنَ يُسْتَجَابُ لَهُ, تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ آپ اس پر غور فرمائیے. دعا کئی لوگوں کی رد نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے کئی لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہے. ان میں سے ایک مسافر ہے. سفر کی حالت میں مسافر جو دعا کرتا ہے, چونکہ سفر کی حالت میں بہت بری حالت میں ہوتا ہے, مشکلات میں ہوتا ہے, پریشانیوں میں ہوتا ہے, تو اس وقت اگر مسافر دعا کرے اس کی دعا رد نہیں ہوتی. لیکن یہاں دیکھیے مسافر دعا کر رہا ہے, بہت بری حالت ہے, حالات کی حدیث کے اندر بیان کیے گئے, بال بکھرے ہوئے ہیں, کپڑے بکھرے ہوئے ہیں, پرانے کپڑے ہیں, بہت سیدھا کپڑے ہیں, بہت برا حال ہے, پریشان حال ہے. اس حالت میں یہ مسافر جس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے اور دعا کر رہا ہے, اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. وجہ کیا بتایا اللہ کے رسول نے؟ کہ اس کا کھانا حرام, پینا حرام, کپڑے حرام, اس کی غذا حرام, تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اب بتائیے, یہ مسافر کی دعا اگر رد ہو رہی ہے تو یہ خوشحال آدمی جس کی روزی روٹی حرام ہے, کھانا پینا حرام ہے, کپڑے حرام ہے, اس کی غذا حرام ہے, اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ کیسے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں, یہ بہت بڑا المیہ ہے. اس وقت لوگ حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں کر رہے ہیں, اور یہ قیامت کی نشانی ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لوگ یہ فکر کرنا چھوڑ دیں گے کہ مال حلال ہے یا حرام ہے, یہ مال کہاں سے آیا, حلال طریقے سے آیا یا حرام طریقے سے آیا, اس کی لوگ کوئی پرواہ نہیں کریں گے. لوگوں کے پاس صرف مال ہونا چاہیے, مال بس. آج دیکھ لیجیے آپ معاشرے کا حال, جب بھی نکاح ہوگا کی بات ہوتی ہے, لڑکے کے اندر سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے کہ لڑکا کماتا کتنا ہے, کتنے مکانات ہیں, کتنی گاڑیاں ہیں, کتنی دولت ہے, کتنی تجارت ہے, کتنی فیکٹریاں, سب سے پہلے اس پر نظر ہوتی ہے. اب یہ مال وہ لڑکا کہاں سے کما رہا ہے, کس طریقے سے کما رہا ہے, حلال طریقے سے, حرام طریقے سے, اس پہ کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. بس مال ہے, دولت ہے, تجارت ہے, کاروبار ہے,
کمائی اچھی ہے تو وہ لڑکا انتخاب میں آ جاتا ہے. یہ صورتحال مسلمانوں کا ہے. تو اس طرح جو ہے یہ دعائیں ہمیں قبول نہیں ہوگی. آپ کمائیں. ایسا نہیں ہے جن لوگوں نے حلال طریقے اختیار کیے تھے ان کے پاس دولت نہیں تھی. ایسی دولتیں تھی حلال کمانے والوں کی. آپ کا دماغ چکرا جائے گا. آپ حلال طریقہ اختیار کرو. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. آپ کی تقدیر میں جو رزق لکھی ہوئی ہے وہی ملے گی. یہ دانے کے برابر زیادہ نہیں ملنے والی اور یہ دانے سے کم بھی نہیں ملنے والی. چاہے آپ اس کو حلال طریقے سے کما لیں چاہے اس کو آپ حرام طریقے سے کما لیں. یہ تقدیر پر ہمارا ایمان کیا ہے؟ بہت کمزور ہے. اس لیے یہ سب مسائل پیش آتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں حلال کھانے، حلال کمانے اور کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.